السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے ابھی گزشتہ دنوں یہ اعلان کیا کہ مساجد کو جو ائمہ ہیں، علماء کرام ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے معاوضہ دیا جائے گا۔ پہلے 10,000 یا 15,000 کا اعلان ہوا، پھر ابھی 3-4 دن پہلے علماء کے سامنے اس نے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ اب 25,000 روپے ہم علماء کو تنخواہ دیں گے، معاوضہ دیں گے۔ علماء کو چندہ اکٹھا کر کے اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے وہ علماء کو دیا جاتا ہے، اس سے ان کی تنخواہ دی جاتی ہے، تو یہ اس سے ان کی عزت بھی مجروح ہوتی ہے اور علماء کا جو وقار ہے، ادب ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ تو علماء ایک علاقے کے معزز لوگ ہوتے ہیں جو ائمہ مساجد ہیں، تو انہیں اب گورنمنٹ جو ہے تنخواہ دے گی، انہیں معاوضہ دے گی، وظیفہ دے گی۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہاں تک کہ علماء، دیوبندی علماء نے بھی اور یہاں تک کہ بریلوی علماء نے بھی اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہمیں یہ پیسے قبول نہیں ہے، ہمیں یہ وظیفہ اور تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس معاوضے کے ذریعے، اس وظیفے اور تنخواہ کے ذریعے علماء کے ضمیر کو یہ خریدا جا رہا ہے، یعنی علماء کو خریدا جا رہا ہے کہ اب وہ حکومت کے خلاف بات نہ کریں، اب وہ سیاسی لوگوں کے خلاف بات نہ کریں، اور یا وہ اسرائیل کے خلاف بات نہ کریں، فلسطین کی حمایت میں بات نہ کریں، یا وہ جہاد کے متعلق بات نہ کریں۔ تو یعنی اس طرح کی شرائط رکھی جائیں گی اور پھر یہ معاوضہ اور وظیفہ دیا جائے گا۔ تو اب یہ بات ہو رہی تھی اور یہ شک ہو رہا تھا، تو اتنے میں وہ فارم بھی آ گیا سامنے، اور جو علماء کو وظیفہ اور معاوضہ دینے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے چھاپا، اور اس میں جو شرائط لکھی گئی ہیں اس میں یہ تمام شرائط تھی جو میں نے آپ کے سامنے کی، اور نیچے دستخط ہے کہ میں ان شرائط پر عمل کروں گا اور میں ان کا پابند رہوں گا، اور نیچے جو ہے وہ سائن کروائے گئے کہ اگر میں ان شرائط پر عمل نہ کروں یا میں پابند نہ ہوا تو قانون کے مطابق میرے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کا معاوضہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ چیز سامنے آئی، تو اس پر کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، قاضی حنیف جلندری صاحب نے بھی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، اور بہت سارے بریلوی علماء نے بھی اس کا رد کیا اور اس آفر کو ٹھکرایا اور کہا کہ ہمیں یہ آفر نہیں چاہیے، ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حق بیان کرنے والے لوگ ہیں اور ہم حق بیان کریں گے۔ اگر گورنمنٹ کل کو اسلام کے خلاف کوئی عمل کرتی ہے، دینی جو شرائط احکامات ہے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتی ہے، تو کیا علماء کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ شریعت کیا ہے، یہ اقدام حکومت کا اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے؟ یہ تو علماء کی، ہماری اور تمام علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قوم کو بتائیں، ہم عوام کو بتائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، دین اسلام ہمیں یہ چیز بتاتا ہے۔ تو یہ شرائط اور یہ چیزیں دین اسلام سے متضاد ہے، تو یہ علماء کا حق بنتا ہے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو ایسے ضمیر فروش علماء بننے سے ہمیں بچنا چاہیے اور آفر کو ٹھکرانا چاہیے، اور جو بکنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حکومت کی باتوں میں آنے والے ہوتے ہیں، وہ کھیر کی ایک پلیٹ رکھ دو تو اس پر بھی بک جاتے ہیں، لیکن علماء حق جو ہوتے ہیں، جو حق بات بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے 25,000 کیا 25 لاکھ بھی رکھ دیے جائیں، وہ پھر بھی یہ آفر قبول نہیں کریں گے اور وہ حق بیان کریں گے، وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹس کے اندر ضرور لکھیں، اور یہ اقدام حکومت کا درست ہے، علماء کی جو رائے ہے وہ درست ہے یا نہیں، کمنٹس کے اندر یہ بات ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔